الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بآواز بلند صلوات پڑھیں. صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. بلند تر صلوات پڑھیں. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي ملأ عيوننا ببكاء الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. صلوات. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين
من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صلوات. عزیزان گرامی قدر، محبان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، سیدہ زہرا کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے والوں، سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات تمام مومنین سے یہ عبادت، عزاداری، ماتمداری، جلوس ہائے عزا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خالق لم یزل ولا یزال تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ تمام حمد و ثنا ہے اس خالق کے لیے جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ہم اگر زندگی کا ایک ایک لحظہ بھی وقف کر دیں تب بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا مہربان ہے، لیکن پھر بھی وہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے، اور پھر اللہ نے کوئی معین مقدار نہیں بتائی کہ کتنا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اس کی مقدار معین نہیں کی۔ گویا مہربان اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ چاہے ایک بار بھی میرا شکریہ ادا کرے گا تو میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ معین نہیں فرمایا۔ اور پھر جس کی لا تعداد نعمتیں ہیں، جیسا کہ خود اس نے فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم نعمات الہیہ کو شمار کرنا بھی چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ نے کن کو مخاطب فرمایا ہے کہ اگر تم میں کون آتا ہے؟ گویا ملائکہ بھی آتے ہیں، انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، رسول بھی آتے ہیں۔ گویا اپنی پوری مخلوق کو مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے میرے انبیاء، اے میرے رسول، اے میری طرف سے بھیجے گئے ائمہ، اگر تم چاہو کہ اللہ کی ساری نعمتیں تم شمار کر لو گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ ملائکہ ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے فلاں چیز کا حساب کرنا ہے، لیکن کہاں تک ان کی پرواز ہوتی ہے حساب میں یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق تو فرما رہا ہے یہ میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا والے اللہ کی تمام نعمتوں کو کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ جو سب سے بڑا فرشتہ ہے،
جس کا کام ہی ہے بارش کے قطرات کو شمار کرنا اور گننا، جب وہ آل محمد پہ پڑے گئے درود کا ثواب نہیں شمار کر سکتا تو اللہ کی تمام نعمتوں کو کیسے شمار کرے گا؟ ایک صلوات پڑھے نا بلند آواز سے۔ تو نعمات الہیہ، اور میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں میرے بھائیوں، اس کی اتنی نعمتیں ہیں، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت اس خالق کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، یعنی عدم سے وجود میں لے کے آیا ہے۔ اس پہ بھی اس اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو وجود جیسی نعمت عطا کر کے اپنی توحید کا کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بیدار ہے نا؟ اور پھر آگے اللہ کی جو نعمات کی بارش ہو رہی ہے، اس نے اپنی توحید کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی اور ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب شکریہ ادا کیا تو اس نے اپنے وعدہ کے مطابق ہماری نعمتوں میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ پھر اس اللہ نے ہمیں ایسی ماں کی گود عطا فرمائی جس گود میں محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ کی لوری پڑی جاتی تھی۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے، مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ پھر بھی صلوات پڑھیں خان صاحب کی استقبال کے لیے۔ کیونکہ جو مجلس میں لیٹ آتے ہیں استقبال ان کا کیا جاتا ہے، اور پھر صلوات کے ساتھ پھر بھی صلوات پڑھیں ایک دفعہ۔ تو اللہ کی نعمات، پھر اللہ نے کون سی نعمت ہمیں عطا فرمائی؟ جب ہم نے اللہ کی نعمات کا شکریہ ادا کیا تو ایسی ماں کی پاکیزہ گود عطا فرمائی جس میں رسالت کی بھی گواہی دی جاتی تھی اور ولایت کی بھی گواہی دی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں، میں عرض کروں گا، یہی میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں فلاں علی کو نہیں مانتا، فلاں حسین کو نہیں مانتا، فلاں علی سے محبت نہیں کرتا، فلاں حسین سے محبت نہیں کرتا، فلاں علی کے ذکر سے چڑ جاتا ہے، فلاں کو حسین کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ علی کو ماننے کے لیے ولادت کا پاک ہونا ضروری ہے اور حسین کو ماننے کے لیے کردار کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو نہ علی سمجھ میں آ سکتا ہے نہ حسین سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے جب ہمیں یہ نعمت بھی عطا کر دی تو ہم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں توحید کی توفیق دی کہ ہم اس کا کلمہ پڑھ سکیں، پھر رسالت جیسی نعمت عطا کی، پھر ولایت جیسی نعمت عطا کی۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خالق کی طرف سے گویا آواز آئی کہ تو نے میرا شکریہ پھر ادا کیا ہے، میں تیری نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں اور نعمت حسینیت بھی ہمیں عطا کر دی۔ توجہ ہے نا؟ نعمت حسینیت بھی عطا کر دی۔ آج حسینیت اور حسین ہمارے پاس ایسا اسلحہ ہے اور ایسی طاقت ہے
منبر پہ بیٹھ کر سپیکر پہ یا حسین کہتے ہیں تو فرعونی بھی کانپنے لگتے ہیں، یزیدی بھی کانپنے لگتے ہیں، اور یزیدیت منہ چھپا کر بھاگنے لگتی ہے، اس لیے کہ حسین حق کا نام ہے، جو اس کے مقابلے میں ہے وہ باطل ہوتا ہے، اور حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، اور باطل کو بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ بیدار بیٹھے نا؟ اس لیے ہم اس خالق کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں عزادار بھی بنایا، ماتمدار بھی بنایا، مجلس سننے والا بھی بنایا۔ اور میں کہتا رہتا ہوں میرے بھائیوں، اس مجلس میں آنا ہر انسان کا کام نہیں ہے، ہر کوئی نہیں آ سکتا، وہ آ سکتا ہے جس کا دل بھی پاک ہو، دماغ بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، کردار بھی پاک ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اس دروازے پہ آنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور پھر جب کوئی اس دروازے پہ اچھے انداز سے آ جائے تو وہ بھی علیہ السلام بن جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ آپ کی خاموشی بھی قربان جاؤں، آپ خاموش رہیں گے لیکن میں نے تو ٹائم پورا کرنا ہے۔ جی کچھ تو نوحہ خان ہیں، وہ اس سوچ میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے، آواز کتنی خرچ ہوگی، اور باقی تھوڑے سے ہیں وہ ان کی اقتداء میں خاموش ہے۔ تو ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی جو لا تعداد بھی ہیں، بے شمار بھی ہیں، اور اس نے ہمیں محب حسین بنایا، اس پہ بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ حمد و ثنا کے قابل ہے، اور پھر جو ان کے دروازے پہ آ جاتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، یہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جو ہے نا، یعنی محبت ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ اگر ٹائم ہو تو میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ واقعہ ہے ایک کھجور فروش کا، عام سا آدمی تھا جس کا نام ہے میثم تمار، کھجوریں بیچتا ہے، لیکن معرفت ولایت اس کے پاس ہے، علی کا سچا دوست ہے۔ اب علی سے یہ محبت کرتا ہے تو کیا علی اس سے محبت نہیں کرتے؟ محبت تو من الطرفین ہونی چاہیے، تب محبت سچی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب علی سے یہ محبت کرتا ہے تو علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار کچھ اس طرح سے کرتا ہے علی، وہ علی جس کی ظاہری حکومت اتنی بڑی ہے کہ شرق سے غرب تک علی کی حکومت ہے، علی کی اجازت کے بغیر شرعی طور پہ پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی حکومت کا مالک علی ابن ابی طالب اب میثم تمار سے محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ اپنی حکومت کے کام کاج ختم کر کے منبر قضا سے اٹھتا ہے علی، میثم تمار کی دکان پہ آ جاتا ہے اور فرماتے ہیں، اے میثم تمار، تو ذرا گھر جا کے آرام کر لے، علی تیری دکان پہ بیٹھتا ہے۔ یہ اظہار محبت علی کی طرف سے تھا اپنے محب کے لیے۔ اور میثم تمار کے بارے میں ہے کہ علی ابن ابی طالب کان یحبہ حبا جما، کہ علی ابن ابی طالب
میثم تمار سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کسی آدمی نے پوچھا کسی عالم دین سے کہ سرکار، ہم جب حرم میں جاتے ہیں اور اذن دخول پڑھتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ، اس کے رسول اور صاحب مرکز کی طرف سے ہمیں اجازت مل گئی ہے؟ کیسے پتا چلے؟ پہلا جملہ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کربلا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں اور دل آپ کا غمگین ہو گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ حسین نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ بیدار ہے نا؟ اور اگر کوئی اور مرکز ہے، کسی اور مرکز میں ہے، تو کہتے ہیں جب آپ کے پاؤں آگے کی طرف بڑھنے لگے تو پھر بھی سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے، کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ان کے مرکز میں آ سکے۔ اب ہم کیسے جانیں کہ ہم سے بھی وہ محبت کرتے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا، ان کی محبت ایسے معلوم ہوتی ہے کہ جب ہمیں اجازت کیسے ملتی ہے؟ جب ہم مظلوم کربلا کی عزاداری میں آ جاتے ہیں تو یہ توفیق ہم محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مصطفیٰ بھی ہم پہ راضی ہے، مرتضیٰ بھی ہم پہ راضی ہے، مجتبیٰ بھی ہم پہ راضی ہے، زہرا بھی ہم پہ راضی ہے، اور حسین شہید کربلا بھی ہم پہ راضی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے دن ہو گئے غریب کربلا میں بیٹھا ہے۔ شکریہ آپ کا، آپ روتے ہیں، آپ عزاداری کرتے ہیں، آپ ماتمداری کرتے ہیں۔ سیدہ زہرا آپ سے قبول فرمائیں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ بندہ گنہگار روز محشر بڑا گنہگار ہے، اللہ اپنے ملائکہ کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، اس کی ایک امانت ہمارے پاس ہے، وہ امانت اس کو ادا کرنی ہے۔ عزاداروں، وہ امانت کیا ہے؟ صاحب کتاب نے لکھا ہے وہ ایک سرخ رنگ کا موتی ہوگا جو اس کے ہاتھ پہ رکھا جائے گا۔ یہ بدعمال کہے گا یا اللہ یہ سرخ موتی کون سا ہے؟ آواز توحید آئے گی، چلا جا پیغمبر کی خدمت میں، زہرا کا بابا جانتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ آئے گا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، قیمت پوچھے گا، آواز آئے گی علی کی بارگاہ میں چلا جا، وہاں آئے گا علی کی بارگاہ سے آواز آئے گی زہرا کی خدمت میں چلا جا، وہاں آئے گا سیدہ رو کے فرمائیں گی حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں چلا جا، وہاں آئے گا حسن مجتبیٰ رو کے کہیں گے اس موتی کی قیمت حسین جانتا ہے، اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جب مظلوم کربلا کی خدمت میں آئے گا رونے والوں، حسین کھڑے ہو کے اس کو گلے لگائیں گے اور موتی اس کے ہاتھ سے لے کے کہیں گے یہ وہ موتی ہے کہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر میری
مصیبت پہ رویا تھا، تیری آنکھ سے جو آنسو نکلا تھا، اس موتی کی شکل اختیار کر گیا۔ حسین اپنے ہاتھوں پہ یہ موتی اٹھائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرا اللہ یہ حسین کی غربت پہ رویا تھا، حسین اس کی سفارش کرتا ہے، میرا اللہ اس کو معاف کر دے۔ آواز توحید آئے گی، اے حسین میں نے اس کو بھی معاف کیا، اس کے ماں باپ کو بھی معاف کیا۔ اجرکم اللہ شریفو، آپ تو علی کے دیوار میں ہیں، میں چند جملے مصائب کے علی بیٹے کے پڑھنا چاہتا ہوں، جس کو ابوالفضل العباس کہتے ہیں، اور جس کے سہارے علی کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے آئی، اور جس کے سہارے زینب کبریٰ کربلا میں آئی، اور 34 سال تک انتظار کرتا رہا عباس۔ ایک صاحب قیافہ نے جب شام میں جناب عباس کا سر دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں ایسے لگتا ہے مجبوری میں مارا گیا۔ اجرکم اللہ، ایسے لگتا ہے اس کو اجازت نہیں ملی۔ رونے والوں عباس کون ہے؟ ایک عالم دین کہتے ہیں مجلس ہو رہی تھی مولا عباس کے حرم میں، پڑھنے والا مولا عباس کے مصائب پڑھ رہا تھا، بہت گریا ہوا۔ ایک وہاں پہ معذور آدمی تھا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، پاؤں کٹے ہوئے تھے، جب لوگوں نے کھڑے ہو کے گریا کیا تو یہ معذور کہتا ہے میرے دل میں بھی حسرت پیدا ہوئی، کاش میرے پاؤں ہوتے، کاش میرے ہاتھ ہوتے، میں بھی کھڑے ہو کے عباس کو پرسا دیتا، لیکن میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں یہ معذور کہتا ہے ایک جوان میرے سامنے آیا، مجھے کہتا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، کہتا ہے میں نے کہا ہے جوان تو مہربانی کرنے آیا ہے تو آ مجھے سہارا دے، اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا۔ جوان نے رو کے کہا اے کاش میرے ہاتھ ہوتے، کربلا میں ہاتھ قلم ہو گئے۔ عزاداروں، عباس کون ہے؟ عباس اس بہادر کا نام ہے۔ مظلوم کربلا نے 3 شہیدوں کو جب اجازت دی ہے نہ روئے ہیں، ایک عباس ہے، دوسرا علی اکبر ہے، اور تیسرے شہزادہ قاسم ہے۔ جب شہزادہ قاسم نے اجازت مانگی تو حسین نے غربت بھرا بیان کیا، مدینہ کی طرف منہ پھرا اور کہا وا محمدا وا علیہ، رویا ہے حسین اور فرمایا جب میں حسن بھائی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں قاسم کی زیارت کیا کرتا تھا، اور جب اکبر نے اجازت مانگی ہے اس وقت بھی حسین رویا ہے، کہا جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنے اکبر کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ اور تیسرا شہید ہے عباس، جب اجازت مانگنے آیا ہے حسین رو کے کہتے ہیں اے عباس تو میرے بابا علی کی شبیہ ہے، جب میں بابا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا اور میں تیری زیارت کر لیا کرتا تھا۔ رونے والوں مختصر کر رہا ہوں، جب عباس نے آ کے اجازت مانگی ہے اس وقت عباس نے کہا، حسین نے رو کے کہا واہ غربتا، ہائے میں اتنا غریب ہو گیا۔ اجازت دی ہے حسین نے
یہ جو ضعیف آ رہا ہے تیرا کیا تعلق ہے اس سے؟ عباس نے مڑ کے دیکھا، حسین بھاگتا آ رہا ہے، کبھی گر پڑتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں عباس او تو میرا سہارا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ اراکین دفتر قائد کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ بالخصوص ہمارے برادر محترم حجت الاسلام سید نسیم کاظمی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ اس مجلس کا ثواب سید صاحب کے مرحومین کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ ان کے مرحومین کی کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما، مرحومین کی خطاؤں سے درگزر فرما، شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ عبداللہ رضی کا واسطہ یا اللہ ہمارے برادر سید نسیم عباس کاظمی صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہمارے برادر جناب قبلہ ترابی صاحب کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما، قبلہ خان صاحب کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما، ان کی جھولیوں کو آباد و شاد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد